نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم. محبت سے باواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. درس قرآن کی آج نشست نمبر 17 حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کے حوالے سے گزشتہ درس قرآن میں ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا. اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے حق بیان کرنے اور ہم تمام کو اس حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ نشست ہماری اس بات پر ختم ہوئی تھی کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور آپ کو خلیفہ بنائے جانے کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں جو عرض کیا تھا کہ یا اللہ کیا تو ایسے کو خلیفہ بنانے جا رہا ہے کہ جو زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا. تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور تیری پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں. یعنی ان کا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم تیری عبادت اور تیری پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں. تو اس لیے انسان کو کیوں خلیفہ بنایا جا رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا کیا جواب دیا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. میں نے جو انسان کو خلیفہ بنایا ہے اس کے پیچھے بے شمار حکمتیں ہیں. انسان بنیادی طور پر کمزور پایا گیا ہے، نفس بھی اس کے ساتھ ہے، لیکن انسان کے اندر 3 قوتیں اللہ نے رکھی ہیں جس کا ذکر ہم نے پچھلی نشست کے آخر میں کیا تھا. ایک قوت شہوت ہے، ایک قوت غضب ہے اور ایک قوت عقل ہے. یہ تینوں قوتیں اللہ تعالی نے انسان کو عطا فرمائی اور جس کی وضاحت علماء کرام نے کس طرح بیان کی ہے کہ قوت شہوت یہ بنیادی طور پر بری نہیں ہے اگر اس کو اعتدال کے ساتھ بروئے کار لایا جائے. شہوت جو انسان کی ہے، نفسانی خواہشات ہیں، اعتدال کے ساتھ اس کو رکھا جائے تو یہ قابل تعریف صفت بن جاتی ہے اور ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پاک دامن اور اس کی پاک دامنی ہے اس سے تعبیر کیا جاتا ہے. اسی طرح قوت غضب کا مطلب بہادری بھی ہے، غصہ بھی ہے، خلاف مزاج کوئی بات ہو جائے تو قوت غضب جب اس کو اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہی قوت غضب جرت و بہادری سے تعبیر کی جاتی ہے. اور جب قوت شہوت اور قوت غضب کے ساتھ ساتھ قوت عقلیہ بھی ہو جو کہ اللہ نے فرشتوں کو بھی عطا کر رکھی ہے لیکن ان کے اندر پچھلی 2 صفات نہیں ہیں، قوت شہوت اور قوت غضب. تو جب اس کے ساتھ قوت عقلیہ ہوتی ہے تو عقل پھر انسان کو بتاتی ہے کہ انسان نے قوت شہوت اور غضب کا استعمال کس طرح کرنا. عقل انسان کو اعتدال میں رہنے کا اور تمام جو صفات ہیں اس کے اعمال ہیں ان کو اعتدال میں رکھنے کا حکم دیتی ہیں. تو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا دنیا میں. تو اس کی بنیادی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے اندر یہ تمام صفات رکھی ہیں. یہاں پر ہماری پچھلی نشست ختم ہوئی تھی. اب اگلی آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالی نے سجدے کا ذکر کیا ہے، یہاں سے بڑی اہم گفتگو ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اور انسان کو کس طرح دنیا میں بھیجا گیا. یہ بات بھی پچھلی نشست میں نے عرض کی تھی آپ کے سامنے کہ دراصل حضرت آدم کو اللہ نے زمین کے لیے ہی خلیفہ بنایا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت مبارکہ بھی ہے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو ایسے عقائد رکھنا، اس طرح کی گفتگو کرنا کہ حضرت آدم علیہ السلام اگر جنت سے وہ درخت نہ کھاتے، اس درخت کا پھل نہ کھاتے تو آج ہم بھی جنت میں رہ رہے ہوتے، اس طرح کی باتیں کی جاتی. اور معاذ اللہ ان گفتگو میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ آج ہم دنیا میں جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اس غلطی کا معاذ اللہ نتیجہ ہے.
تو یہ باطل عقائد ہیں، اس طرح کی گفتگو کرنا سخت منع ہے، کیونکہ بنیادی طور پر نقطہ ہی یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے لیے خلیفہ مقرر کیا تھا، تو اب خلافت اسی وقت قائم ہو سکتی تھی کہ جب اس خلیفہ کو اسی مقام پر بھیجا جائے جہاں کے لیے اس کو خلیفہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ بات میں نے بیان کر دی۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آیت نمبر 34 سورۃ البقرہ، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدا کر دیا تو تمام فرشتوں سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، فسجدوا، سب کے سب سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ یہاں پر ایک اور نقطہ آپ کی علمیت کے اضافے کے لیے عرض کرتا چلوں کہ نماز میں ہم کتنے سجدے کرتے ہیں؟ ہر رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں۔ ایک سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے فوراً بعد اللہ کے حکم پر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا۔ ابلیس نے جب تکبر کا مظاہرہ کیا نا، قرآن کی آیت کیا ہے؟ ابا، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ تو جب اللہ تعالی نے اس کو اپنی رحمت سے دور کیا، جنت سے نکال لیا گیا، راندہ درگاہ کر دیا گیا، تو فرشتوں نے جب یہ منظر دیکھا تو دوبارہ سجدے میں گر گئے، شکرانے کے طور پر کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچے، کہ ہم اللہ کے اس عتاب سے محفوظ رہے کہ ہم نے اللہ کے حکم پر سجدہ کیا اور پھر دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ سجدے کی پھر اقسام کی بات کی جائے نا، پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے سجدہ کیوں کروایا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ جو علماء کرام نے بیان کی ہے کہ فرشتوں نے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا اللہ، تو ایسے کو خلیفہ بنا رہا ہے کہ جو زمین میں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، تو اللہ تعالی نے حضرت آدم کی افضلیت کو ظاہر کیا فرشتوں پر، ان کی علمیت کے ذریعے۔ جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام اشیاء کے نام سکھائے گئے، اور پھر ان تمام اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا، اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ مجھے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، ہم تو فقط اتنا ہی جانتے جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے، ہم اتنا ہی جانتے، اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ تو پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کے نام بتائیے، تو آدم علیہ السلام نے ہر چیز کے نام، ان کی حیت، ان کی تخلیق، دیکھیں اس میں تفسیر جو علماء کرام نے بیان کی ہے نا، اختصار کے ساتھ آپ کو تھوڑی وضاحت کر دوں کہ فقط نام نہیں بتائے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ قرآن تفسیر کی کتاب ہے نا، یہ اس کا نام ہے کنز الایمان، اب یہ فقط اس کا نام ہے۔ اب اس کی تفصیل میں جائیں گے تو نمبر 1 یہ ترجمہ قرآن ہے، نمبر 2 مختصر تفسیر ہے، نمبر 2 اس کے لکھنے والے اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تفسیر جو لکھی مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اس کی ایک کے بعد ایک تفصیل۔ اب یہ ساری تفصیل جب کسی شخص کو بتا دی جائے گی تو اس کے ذہن میں راسخ ہو جائے گا کہ ہاں کنز الایمان کیا ہے۔ کسی بھی چیز کا جب نام لیا جائے، انسان کی بات کریں، کسی بھی شخص کا آپ نام لے لیں عبداللہ، تو اب عبداللہ تو پتہ نہیں کتنے ہیں دنیا میں، آپ کہیں کہ عبداللہ بن فلاں، آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا کہ ہاں فلاں شخص کا جو بیٹا ہے عبداللہ، اس کی بات ہو رہی۔ پھر مزید اس کا گھر کہاں پر، اس کا گھر فلاں جگہ پر، اس کا تعلق کس قبیلے سے، فلاں قبیلے سے، وہ کون سی زبان بولتا ہے، یہ زبان بولتا ہے۔ تو اب یہ ساری تفصیل جس کو آج کے دور میں آپ کہہ لیں بایوگرافی، بایوگرافی کا لفظ آپ بولتے ہیں نا، سرچ کرتے ہیں کسی کی بایوگرافی، تو بایوگرافی کیا ہوتی ہے؟ اس کی زندگی کے احوال ہوتے ہیں۔ تو زندگی کے احوال، وہ کہاں پیدا ہوا، کب اس نے کیا کیا، کہاں تعلیم حاصل کی، کہاں بڑا ہوا، کس سے شادی کی، کتنے بچے، یہ ساری تفصیل بایوگرافی کہلاتی ہیں۔ تو یہ تفصیل ہر چیز کی اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی۔ اس دنیا میں جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی تو حضرت آدم علیہ السلام ہر چیز کی تخلیق کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ جانتے، یعنی فقط اس کا نام نہیں جانتے بلکہ اس کی تفصیل کہ وہ کب اور کہاں پیدا ہوئی،
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو اشیاء کے نام سکھائے ہیں تو اس کا مقصد کیا تھا کہ ہر چیز کو اس کی تفصیل کے ساتھ آدم علیہ السلام جانتے تھے، یعنی فقط نام نہیں بلکہ اس کی پوری حیت، اس کی پوری تفصیل۔ تو جب یہ ساری چیزیں آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے اللہ کے حکم پر بیان کر دی، اب آدم علیہ السلام کی برتری ظاہر ہو گئی، فرشتوں نے اس بات کو مان لیا کہ واقعی اللہ نے جس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے وہ علمی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، صفات کے اعتبار سے بھی، ہر لحاظ سے ہم سے افضل ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ اب جب تم نے یہ جان لیا ہے کہ جس کو میں نے خلیفہ بنایا ہے وہ افضل ہے تو اب اس کو سجدہ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا، اور اللہ کا حکم تھا۔ ویسے تو سجدے کی بات کی جائے نا تو سجدے کی اقسام ہے، سجدہ تعظیمی الگ ہے، ٹھیک ہے، سجدہ تعظیمی، سجدہ تسخیر، ٹھیک ہے، اسی طرح سجدہ شرعی جس کو سجدہ عبادت کہا جاتا ہے، یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالی نے اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کو سجدے کا حکم نہیں دیا ہے سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے۔ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سجدہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت سے، اللہ کی عبادت کی نیت سے پیشانی کو زمین پر رکھنا، یہ سجدہ کہلاتا ہے۔ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا محبوب عمل ہے، اور محبوب عمل کیا ہے؟ انسان کی بزرگی اور کرامت جو ہے نا اس کے اگلے سر والے حصے میں ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو آپ کی پہلی نظر کہاں جاتی ہے؟ اس کے چہرے پر۔ جب آپ کسی کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں، جس چیز سے متاثر ہوتا ہے وہ انسان کا چہرہ، اور انسان کسی بھی شخص کی خوبصورتی جب دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اس خوبصورتی کو چہرے میں تلاش کرتا ہے، آنکھوں سے آنکھیں ملتی ہیں نا انسان۔ تو اللہ نے انسان کی بزرگی، انسان کی کرامت اس کے سر والے حصے میں رکھی، اور جب انسان اسی بزرگ اور کرامت والی جگہ کو بالکل جھکا دے، زمین پر لگا دے اللہ کی ذات کے لیے، تو اللہ کو پھر وہ عمل پسند آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے انسان، تیری بزرگی، تیری کرامت، تیری افضلیت، تیری شرافت، تیری عزت تیرے جسم کے جس حصے میں ہم نے رکھی ہے، تو نے اسی حصے کو ہمارے لیے زمین پر جھکا دیا ہے، ہم تجھ سے راضی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ عبادت میں قیام، رکوع، یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، لیکن جب عبادت میں انسان سجدے پر پہنچتا ہے تو وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ جلدی بنتا ہے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ، آپ جانتے ہیں یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا، کہ جو وضو کروایا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ دریائے رحمت جوش میں آیا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وضو کروا رہے تھے آپ کو، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سل ربیعہ، مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو کہ عطا کیا جائے گا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، آپ بس دعائے خیر کیا کر۔ ہم جیسا مانگتا کروڑوں مانگتا، فلاں جگہ گھر ہو جائے، فلاں دکان مل جائے، فلاں گاڑی چاہیے، یہی چیزیں نا ہمارے نزدیک اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں۔ تو اور یہ بات یاد رکھا کرے، میں بارہا مرتبہ اس بات کا ذکر کر چکا ہوں، میرا مزاج چونکہ یہی ہے تو میں یہی چیز عرض کرتا ہوں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ آیت ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں۔ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں کسی بھی نعمت کا سوال کریں تو یہ آیت سب سے پہلے آپ کے ذہن میں آنی چاہیے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن یعنی قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ تو ہمیشہ اللہ سے وہ نعمت مانگیں کہ یا اللہ جس نعمت کا ہم حساب دے سکیں، اتنا مانگیں، یا اللہ اتنا عطا فرما جس کا ہم حساب دے سکیں، اور جو ہم حساب دینے کے لائق نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے نا کہ ہمیں جتنا ملا ہے ہم تو اس کا حساب بھی دینے کے قابل نہیں۔ تو بہرحال حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ متواتر ارشاد فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ حضرت ربیعہ نے ہر دفعہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ تیسری مرتبہ جب ارشاد فرمایا تو پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس چاہتا ہوں کہ جس طرح دنیا میں آپ کی خدمت پر معمور ہوں، آپ کو وضو کرواتا ہوں، جنت میں بھی اسی طرح آپ کی رفاقت ملے۔
جب دینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو مانگنے والے کا بھی مزاج دیکھیں نا، پھر کیا مانگا۔ جس طرح دنیا میں دامن رسول سے وابستگی تھی تو آخرت میں بھی اسی چیز کی طلب کی کہ یا رسول اللہ دامن رسول سے وابستگی ہی چاہیے۔ تو اب حضور علیہ السلام نے اس موقع پر کیا ارشاد فرمایا؟ وہ جملہ آپ کو سنانے کے لیے پوری روایت میں نے بیان کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رکوع و سجود سے میری مدد کرو، رکوع و سجود سے میری مدد کرو۔ کیا مطلب ہے اس میں؟ پچھلی نشستوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کے تحت جو ہم نے تفسیر سمجھی تھی نا، کہ بشارت ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کی، اعمال صالحہ کیے، ان کے لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہم نے تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ تو آمنو اور جنت کی ابدی نعمتیں، اس کے درمیان میں جو چیز واضح کی گئی وہ کیا ہے؟ وعملوا الصالحات کی اعمال صالحہ۔ صحابہ کرام کا مزاج یہی تھا، 10 مبشرہ صحابہ کرام جن کو رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ کیا فرمایا کہ یہ چلتے پھرتے جنتی ہیں۔ اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، اور مولا کائنات سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ 3 اشخاص تو وہ ہیں جن کے بارے میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ باقی امت تو جنت کی طلبگار ہے، جنت میرے ان 3 غلاموں کی طلبگار ہے، میرے ان 3 غلاموں کی مشتاق ہے کہ جنت چاہتی ہے کہ یہ میرے اندر کب آئیں۔ اور انہی میں سے ایک بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہ وہ چلتے تو زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ حضور علیہ السلام جنت میں سماعت فرما رہے ہیں۔ تو اب ان کا مزاج کیا ہے ان افراد کا کہ وہ جنت کی ابدی نعمتوں کی طلب میں اعمال صالحہ کو فوکس کرتے ہیں، جو حضور علیہ السلام نے اسلام کا مزاج دیا ہے۔ اور اسلام کا مزاج ہے ہی یہی کہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ کو فوکس کیا جائے، پھر جنت کی ابدی نعمتیں ہمیں ملیں گی۔ تو سجدہ اللہ کی عبادات میں سے بڑی عظیم عبادت ہے، جو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا مظاہرہ کیا، اللہ کے حکم پر فوراً سجدہ کیا، یہ عجز کا مظاہرہ تھا نا، انکساری اطاعت کا مظاہرہ تھا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ابلیس لعین نے تکبر کیا۔ تکبر کا معنی کیا ہے؟ کہ کوئی شخص اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ بڑا خیال کرے، اور استکبار کا معنی کیا ہے؟ اپنے لیے بڑائی طلب کرنا۔ کہ تکبر کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو دوسروں سے عمدہ خیال کرنا، دوسروں کو حقیر جاننا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ اب یہ رائی کا دانہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ایک مقام پر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا، یہ بھی ارشاد فرمایا۔ اور وہیں دوبارہ رائی کے دانے کا ذکر کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب سوچیں کہ ایک عمل جنت میں لے جا رہا ہے اور وہیں دوسرا عمل جنت سے بھگا رہا ہے، تو سمجھداری کس میں ہے؟ جو جنت میں جانے والا اعمال ہے اس کو اپنایا جائے نا۔ تو فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب ایک شخص نے جب حضور علیہ السلام یہ بیان فرما رہے تھے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کی سواری اچھی ہو، اس کی جوتے جو اس نے پہنے ہوئے ہیں وہ اچھے ہوں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ بڑا خوبصورت ہے، جمیل ہے، اور اللہ خوبصورتی کو بھی پسند کرتا ہے۔ اگر انسان صرف خوبصورت نظر آنا چاہتا ہے، اچھا نظر آنا چاہتا ہے، اس نیت سے وہ اچھے کپڑے پہن رہا ہے، اچھے جوتے پہن رہا ہے، اچھا لباس اس نے پہنا ہوا ہے، اچھی سواری اس نے رکھی ہوئی ہے فقط اچھا دکھنے کے لیے، تو یہ کوئی معیوب نہیں، یہ کوئی معیوب نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اللہ جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر کا معنی یہ ہے کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یعنی انسان اچھا لباس اس لیے پہنے اور دوسرے کے لیے یہ تصور ذہن میں لائے کہ میں نے تو بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس شخص نے تو بڑے خراب کپڑے پہنے ہوئے ہیں،
مجھے اللہ نے بڑا زیادہ دے رکھا ہے، اور دوسرے کو حقیر جاننا. جب یہ نیت انسان کے دل میں، یہ خیال، یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو گویا انسان تکبر کی چادر کو کھینچ رہا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تکبر میری چادر ہے. تکبر صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، اور اللہ کا صفاتی نام متکبر بھی ہے. صرف اللہ کو تکبر زیب دیتا ہے، اور کیوں نہ زیب دے کہ وہ مالک الملک ہے، سب کچھ اس نے پیدا کیا ہے، وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے. تو تکبر تو اسی کو زیب دیتا ہے نا. ہمارے پاس تو اپنا کچھ ہے ہی نہیں، تو ہم کس بات پر تکبر کریں؟ نہ ہماری جان اپنی، نہ ہمارا جسم اپنا، نہ ہمیں جو مال دیا گیا ہے وہ مال ہمارا اپنا، نہ ہمیں جو گھر دیا گیا ہے نہ وہ گھر ہمارا اپنا، کہ مرنے کے بعد گھر دوسروں کا ہو جاتا ہے، پھر وہ بھی ایک معین مدت تک رہتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر دوسرے لوگ آ جاتے ہیں. حضور غوث العظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا نا کہ جس گھر کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے کہ گھر بنائے گا تو لیکن رہیں گے بعد والے. آج ہم اسی فکر میں گھلے جا رہے ہیں. اور ایک سلوگن جو آج کے دور میں بولا جاتا ہے نا کہ اپنے بچوں کے لیے ایک چھت کا انتظام کر کے جاؤں، تو بس اس میں حلال و حرام کی تمیز ہم نے چھوڑ دی ہے. تو تکبر سے بچنا چاہیے. اور ابلیس نے جب تکبر کیا تو اللہ نے اپنی رحمت سے قیامت تک کے لیے دور کر دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا، جنت سے دور کر دیا. اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. تکبر کا مظاہرہ اس نے کس لیے کیا نا کہ اپنے آپ کو افضل جانا حضرت آدم علیہ السلام سے. یہ نہ دیکھا کہ سجدے کا حکم کون دے رہا ہے، یہ نہ دیکھا سجدے کا حکم دینے والا رب تھا، تو اللہ کے حکم پر فوراً سجدہ کرنا چاہیے، لیکن بجائے سجدہ کرنے کے تکبر کا مظاہرہ کر کے اپنے آپ کو افضل جانا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو مفضول یعنی کم تر جانا نا، اپنے سے حقیر جانا. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس حکم کا انکار کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ کر دی کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین. اب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. آیت مبارکہ کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما دی، سجدے کا پروسیس بھی ہو گیا، آپ کی علمیت، آپ کی افضلیت، آپ کی برتری ثابت کر دی گئی. اب اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جنت میں رہیں. انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہیں. اچھا، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ یعنی ہماری والدہ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے ایک روایت آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے کہ جب ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت میں رکھا گیا، تو اب آدم علیہ الصلاۃ والسلام اکیلا پن محسوس کرنے لگے. یہ چیز غالباً پیچھے بیان ہوئی ہے کہ نبیوں کو انسانی شکل میں ہی کیوں بھیجا گیا. میرے خیال سے تو شاید میں نے بیان کی ہے، نہیں کی تو ایک مختصر سا اس میں نقطہ سن لیجئے کہ ہم انسانوں کے لیے انسانوں کو ہی نبی کیوں بھیجا گیا. فرشتوں کو بھی بھیجا جا سکتا تھا، جنات میں سے بھی نبی بھیجے جا سکتے تھے. اللہ تو ہر شے پر قادر ہے نا. اللہ اور کسی مخلوق کو بھی بطور نبی بنا کر ہمارے پاس بھیج سکتا تھا. اب ایسے ہی آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب جنت میں تھے تو ظاہر ہے وہاں اور بھی مخلوق ہوگی نا، چرند پرند، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کچھ جانور، پھول پودے، یہ چیزیں بھی تو وہاں پر ہوں گی. چلے یہ ساری چیزوں کے ساتھ فرشتے بھی وہاں پر تھے، لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام اکیلا پن کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان سے ہی انسیت محسوس کرتا ہے. انسان کے لیے دوسرا انسان ہی انسیت اور سکون کا باعث ہوتا ہے. اب جب کوئی فرشتہ، جنات میں سے کوئی جن یا کوئی اور مخلوق بطور نبی کے بنا کر انسانوں کے پاس بھیجی جاتی تو انسانوں کے لیے اس سے انسیت بڑی مشکل ہو جاتی. مانوس انسان بڑی دیر میں ہوتے، انسان سے تو بڑی جلدی مانوس ہو جاتے ہیں.
کوئی اور مخلوق جب دنیا میں آتی بطور نبی کے تو انسان کا اس سے مانوس ہونا بہت دیر لگتی اس میں. تو گویا اس میں نقطہ یہی تھا جو اللہ نے کئی موقعوں پر بیان کیا بھی ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا ہے. جہاں جہاں بھی اللہ نے نبیوں کا ذکر کیا تو وہاں اللہ نے یہ بات کئی مواقع پر بیان فرمائی ہے کہ ہم نے تم ہی میں سے رسول بنا کر دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں. تو اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا اللہ مجھے وحشت ہوتی. وحشت یعنی بور ہو جاتا ہوں، آسان لفظوں میں آپ سمجھیں نا، بے سکونی محسوس ہوتی ہے، میرا کوئی ساتھی بنایا جائے. اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ سو رہے، جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنے قریب ایک عورت کو بیٹھا ہوا پایا. اپنے قریب ایک عورت کو بیٹھا ہوا پایا. پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ عورت. دیکھیں عورت کا لفظی معنی کیا ہے، معلوم ہی ہوگا ماشاءاللہ آپ لوگوں کو. عورت کا لفظی معنی چھپی ہوئی چیز. تو یہ جتنی عورتیں گھروں سے باہر نکلتی ہیں نا، ہمارے معاشرے کی دوگلی پالیسی پتہ ہے کیا ہے؟ عورت کا انتقال ہو جائے نا تو وہاں پر کچھ چودھری کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ارے پردہ کرو جلدی، چہرہ ڈھکاؤ، نامحرم نہ دیکھ لیں. کرتے ہیں نا، تدفین میں پوری چادر ایسے کر لیں گے، بھائی محرم آ جائیے، جتنے ان کے محرم ہیں قریبی ہیں وہ آ جائیں، وہ پھر مل کے قبر میں اتار دیں. تو بھائی پردے کا حکم زندگی میں بھی ہے، مرنے کے بعد بھی. زندگی میں وہ بازار بھی جا رہی ہے، شادی بیاہ میں شوہر نامدار خود تیار کر کے لے کے جا رہے ہیں، اور پھر دوستوں سے پوچھتے ہیں بھابھی کیسی لگ رہی تمہاری. یہ بغیرتی کی انتہا ہے. اب یہ عمل ہمیں معیوب پتہ نہیں کیوں نہیں لگتا. ہم تو گمراہی کے اب اس دہانے پر کھڑے ہو گئے نا جو ایمان کا تیسرا درجہ. یہ بات ذہن میں رکھیے، ایمان کے صرف 3 ہی درجے بیان کیے گئے، چوتھا کوئی درجہ نہیں. تیسرے درجے سے بندہ گیا تو سمجھ لیں پھر گیا ہی گیا، پھر واپسی کا راستہ بڑی مشکل سے. 3 درجے کیا ہے؟ برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روک، پہلا درجہ. دوسرا کیا ہے؟ زبان سے روکنے کی کوشش کرو، تیسرا درجہ. کہ ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم سے کم دل میں برا جانو. تو اب ہم تباہی کے اس دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں کہ کئی برائیوں کو ہم معیوب ہی نہیں سمجھ رہے، برا ہی نہیں سمجھ رہے. نارمل سی بات ہے، ہمیں بالکل عام سی بات لگتی ہے. تو اب جب جس معاشرے کی حالت یہ ہو جائے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تباہی کے دہانے پر آ چکا ہے، کسی بھی وقت اسفل السافلین ہو سکتا ہے. تو عورت کا بنیادی معنی ہی یہ ہے کہ چھپی ہوئی چیز. جس یورپ کی تہذیب و تمدن کو آج کی عورت اپنانا چاہتی ہے نا، کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی اور آزادی چاہیے نا عورت کو، ذرا اس معاشرے میں دیکھیں تو صحیح کہ وہاں عورت کا کس طرح استحصال ہو رہا ہے. دیکھ کر بھی اندیکھا کریں تو پھر وہ ایک الگ بات ہے. عورت کی جو عزت اسلامی معاشرے میں ہے نا، وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں. ابھی بھی ہمارے اسلامی معاشرے میں عزت دار گھرانے اس بات کو بھی پسند نہیں کرتے کہ گھر کی عورت دکان تک بھی جائے سودا سلف لینے، راشن کی دکان پر بھی آٹا تیل گھی اس طرح کی کوئی چیز لینے، سبزی والے تک بھی ہم نہیں جانے دیتے عزت دار گھرانوں میں. اور انہی گھرانوں میں نے ایسے گھر بھی دیکھے کہ بیچارے بڑے قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، بڑی تنگ دستی میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی اپنی اہلیہ سے، اپنی بچیوں سے یہ نہیں کہا کہ تم بھی جا کر کماؤ تو گھر کا خرچ پورا ہو. مرد ہی اس کوشش میں رہتا ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کی کفالت کریں. تو ہم نے تو یہاں پر عورت کو سر کا تاج بنا کر رکھا ہوا ہے، اور پھر وہی عورت کہے کہ میرا جسم میری مرضی، اور پھر اپنے کام کے لیے باہر نکلے. آزادی کس چیز سے؟ آزادی اصل میں اس کو اس ماحول سے نہیں چاہیے، آزادی اصل میں ان کو اسلام سے چاہیے کہ وہ جو کرتی رہیں کوئی ان کو کہنے والا نہ ہو. اسلام تو ہر چیز سے روک ٹوک کرتا ہے نا. تو بہرحال عورت چھپنے والی، چھپانے والی چیز ہے. تو آدم علیہ السلام نے جب عورت کو دیکھا نا، پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ عورت. پھر پوچھا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ کہا کہ آپ مجھے اس لیے پیدا کیا گیا کہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکیں، آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکیں. وہ جملہ آپ کو یاد ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ نے کس کے لیے پیدا کی ہے؟ انسان کے لیے. اور انسان کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. پھر اس میں بھی مرد اور عورت کی بات کریں نا، تو عورت کو اللہ نے مرد کے لیے پیدا کیا ہے، عورت کو مرد کے لیے. اور مرد پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ عورت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، نرمی سے پیش آئے. یہ پسلیاں ہوتی ہیں نا، ٹیڑھا پن،
یہ فرمایا کہ سب سے اوپر والی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. اب جب ان کو آپ نے دیکھا نا تو آپ نے ان کا نام حوا رکھا. یہ نام کس نے رکھا؟ آدم علیہ السلام نے. حضرت آدم علیہ السلام نے ہماری والدہ کا نام حوا رکھا. اللہ نے ظاہر ہے آپ کے طرف وحی فرمائی، آپ کے ذہن میں یہ خیال، اور نبیوں کا خیال بھی وحی کی ایک قسم ہی ہے، تو آپ نے ان کا نام حوا رکھا. اب فرشتوں نے جب آپ سے پوچھا نا کہ آپ نے حوا کیوں نام رکھا ہے، کوئی اور بھی رکھ سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ حی کہتے ہیں زندہ، یہ پہلی خاتون ہے کہ جو زندہ شخص سے پیدا کی گئی، حیٌ، اسی لیے میں نے اس نسبت سے ان کا نام حوا رکھا ہے. تو اب بات یہ کہ اللہ نے مردوں کے لیے عورتوں کو پیدا کیا اور مردوں کو عورتوں پر نگہبان بنایا ہے، لیکن اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ مرد عورتوں پر فرعون بن جائے. جیسا کہ آج کل معاشرے کی ایک صورت ہم ایسی بھی دیکھتے ہیں نا کہ گھر کا سکون مردوں نے برباد کیا ہوا ہوتا ہے. ایسے مردوں پر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو باہر تو بڑے اخلاقیات کا مظاہرہ کریں گے، بڑے جھک کر لوگوں سے ملیں گے، بڑی محبت سے ملیں گے، بڑے ایسے لگے گا جو انکساری کے پیکر رہیں گے، ان کی مثالیں لوگ دیں گے، لیکن گھر میں جائیں گے تو دروازہ زور سے بند کیا، بیوی پر ڈانٹ ڈپٹ، بچوں پر ڈانٹ ڈپٹ. تو یہ حدیث میں نے پہلے بھی بیان کی تھی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا اصل اخلاق یہ نہیں کہ وہ دنیا والوں کے ساتھ کیسا ہے، اس کی اچھائی یہ نہیں، اصل اس کی اچھائی یہ ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیسا ہے. اور فرمایا کہ میں تم میں سب سے اچھا ہوں کیونکہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ تم میں سب سے اچھا ہوں. اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ خیر خواہی اور اچھا سلوک کرو، کیونکہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا. یہ پسلی ٹیڑھی ہے نا، اور اس کی خوبصورتی ٹیڑھے پن میں. چانپے کھاتے ہیں نا آپ، کھاتے ہیں چانپے؟ ابھی تو قربانی بھی ماشاءاللہ آنے والی ہیں، چانپے نکال کے الگ رکھوائیں گے، خاص طور پر بریانی کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں. تو وہ چانپے آپ کو دیکھ کے اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، کیوں؟ وہ ٹیڑھے پن میں اللہ نے اس کی خوبصورتی رکھی ہے. ایسا ہی ہے نا. اب آپ کہیں کہ وہ چانپ ٹیڑھی ہے نا کہ یار میں اس کو سیدھا کر دوں، تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عورت کی مثال دے کے کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا. اب اس کا حسن اسی ٹیڑھے پن میں، یعنی اس کی صنف نازک اور اس کی جو ادائیں ہیں، اس کے جو معاملات ہیں، اس کی جو عادات ہیں، اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ تمہیں اس کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا ہے. فرمایا کہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے نا، چانپے آپ کہیں کہ یار بالکل سیدھی ہو جائے تیر کی طرح، وہ سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی، اور جب ٹوٹ گئی تو اس کا حسن خراب ہو گیا. تو عورت کی مثال بھی یہی حضور علیہ السلام نے دی ہے کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا اور اس کا حسن ٹیڑھے پن میں ہی. فرمایا سیدھے کرنے کی کوشش نہ کرو، سیدھی کرنے کی کوشش نہ کرو. ایسے مرد مجاہد بڑے کم آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے عورتوں کو سیدھا کیا ہو، ایسے مرد مجاہد بھی کم ہیں معاشرے میں. بات یہ ہے کہ حسن سلوک کا معاملہ آپ نے رکھنا ہے، اور حسن سلوک کو جب حضور علیہ السلام کی سیرت سے آپ اپنائیں گے نا تو وہی گھر خوشحال نظر آتے ہیں، وہی گھر خوشحال نظر آتے ہیں. تو حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹیڑھا پن اور اس کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے، تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو سیدھی نہیں ہوگی بلکہ ٹوٹ جائے گی. یہ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کا معاملہ ہو گیا. اب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے بھی جی چاہے آپ کھائیے پیجیے. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، فرمایا کہ اگر اس درخت کے قریب گئے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے. یہاں پر ایک نقطہ بھی اچانک میرے ذہن میں آیا ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیا کریں. تلفظ کی ادائیگی بڑی ضروری ہوتی ہے. جیسے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ کی بات کروں نا، اب حضرت آدم علیہ السلام اور کس کی بات ہو رہی ہے بتائیے؟ حضرت حوا علیہ السلام. کتنے افراد ہیں یہ؟ دو ہو گئے نا. تو اب دو کے لیے لفظ الگ ہوتا ہے، سنگل کے لیے الگ ہوتا ہے عربی میں. اردو میں تو ہم ایک کے لیے واحد بولتے ہیں اور ایک سے زیادہ پر جمع کا اطلاق کرتے ہیں. عربی میں ایسا نہیں. عربی میں واحد ہوتا ہے، واحد کے بعد تثنیہ، تثنیہ پر دو کا اطلاق ہونا. دو ہوں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تثنیہ. پھر 3 سے لے کے 9 تک
یہ چلے 3 سے لے کر پھر جتنے بھی ہوں اس کو اس پر جمع کا اطلاق کیا جاتا. اب لفظ ان تینوں کے لیے الگ الگ آتے ہیں. اب یہ چیز جو میں بیان کر رہا ہوں نا، ذرا اس کو غور سے سنیے، اور قرآن کے لیے تجوید و قرات کتنی ضروری ہے یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کا حکم بھی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ تلفظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ آپ قرآن پڑھیں. اب لفظ ہے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، نون کے الف کے ساتھ. اب نون کے ساتھ آپ الف نہ پڑھیں، جیسے اکثر لوگوں کی تجوید کمزور ہوتی ہے نا تو یہ الف مدہ ہے، تو فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ جلدی سے پڑھ دیں گے، کھینچتے نہیں. جن کی تجوید کمزور ہوتی ہے نا، صحیح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ صحیح پریکٹس کر کے نہیں پڑھا ہوتا تو حروف مدہ کی بڑی غلطیاں کرتے ہیں. تو اب وہ جلدی میں انہوں نے پڑھ دیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. تو اب آپ بتائیے کہ آپ نے جب الف کو چھوڑ دیا تو گویا آپ نے واحد کا لفظ پڑھا ہے. تو اب معنی کیا نکلے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی صرف بات کی آپ نے، حضرت حوا کو تو اس میں شامل ہی نہیں کی. معنی تبدیل ہو گیا، معنی تبدیل ہو گیا. اس پہ ایک اور لطیفہ سن لیجئے. لطیفہ کیا ہے، ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا، بڑی شروع کی بات ہے. 15 روزہ نماز تراویح میں نے اس سال پڑھائی، 27 روزہ کوئی اور پڑھا رہے تھے. اب 15ویں روزے کے بعد جب ہم ختم القرآن کر کے 16ویں تراویح میں ہم نے کہا کہ 27ویں کے شاید ہم شامل ہو جائیں، تو وہ سورۃ القصص کی آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے. اب وہاں پر ایک آیت مبارکہ ہے قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر کا نام غالباً ابھی ذہن میں نہیں آ رہا. ان کی 2 صاحبزادیاں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس سے ہجرت کر کے مدین کی طرف گئے تھے نا، تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ بچیاں کنویں سے پانی بھر لیں. تو انہوں نے کہا کہ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہ ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں ہے لا نسقی کہ ہم یہاں سے پانی اٹھا سکیں. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کی مدد کی. وہ بچیاں لڑکیاں تھیں دونوں، ان میں سے ایک کے ساتھ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہوا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کے لیے کیا اسٹرگل کی تھی، قرآن کی آیت بتاتی ہے 10 سال انہوں نے اپنے سسر کی خدمت کی تھی. 10 سال 8 سال کا وعدہ لیا تھا آپ کے سسر نے آپ سے، کہا کہ 8 سال تک آپ میری خدمت کریں، کیونکہ ان کا لڑکا کوئی تھا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ 8 سال آپ میری خدمت کریں تو ان 2 بچیوں میں سے ایک کا نکاح میں آپ کے ساتھ کروں گا. اب 8 سے اگر 2 سال مزید آپ کر دیں تو یہ آپ کا احسان ہوگا مجھ پر. تو بہرحال آپ نے 10 سال مکمل کیے، پھر آپ کا نکاح ان میں سے ایک بچی کے ساتھ ہوا. پھر آپ کے سسر نے ہی آپ کو عصا مبارک دیا تھا، جبہ آپ کو دیا. پھر اللہ نے آپ پھر دوبارہ فرعون مصر کی طرف روانہ ہوئے. پھر راستے میں اللہ نے آپ کی وحی آپ کی جانب فرمائی اور آپ کے ساتھ کلام کیا. لطیفہ یہ تھا اس میں کہ اب وہ بار بار حافظ صاحب قالتا لا نسقی قالتا لا نسقی قالتا لا نسقی، اب وہ قالتا نہیں پڑھے، میں بار بار بتاؤں ان کو. اب وہ ماشاءاللہ پھر ہمارے اصل میں نمازی بھی عوام تو عوام ہے نا کہ ماشاءاللہ بڑے اہل علم ہوتے ہیں، اور بعض نمازی تو اتنے علم اور اہل علم ہوتے ہیں کہ وہ امام سے بھی زیادہ جانتے ہیں. اب وہ حافظ صاحب کو غصہ آ گیا، یہ بار بار بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے میں صحیح تو پڑھ رہا ہوں، نماز شکر ہے نماز توڑی ہی نہیں انہوں نے مجھے تو یہ ڈر تھا کہیں نماز توڑ نہ دیں. تو نماز توڑی ہی نہیں. بہرحال نماز ختم کی، ممبر پہ قرآن رکھا ہوا تھا، فوراً نکالا، کہہ رہے ہیں دیکھیں صحیح تو پڑھ رہا ہوں میں نے کہا بھائی یہ علی مدہ آپ نہیں پڑھ رہے، قالتا لا نسقی کھینچ کے آپ نہیں پڑھ رہے تو معنی تبدیل ہو رہا ہے. اب یہ بڑی چھوٹی غلطیاں ہمیں لگتی ہیں، تو آپ اس چیز کو ذرا سیریس لیں. قرآن پاک اگر آپ نے صحیح نہیں پڑھا ہے تو خدا را ابھی بھی آپ پڑھنے کا موقع ہے آپ کے پاس، اور عمر کی کوئی قید نہیں، عمر کی اس میں کوئی قید نہیں. قرآن کو جب آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. تو بہرحال اس پہ بعض نمازی بھی کہنے لگے کہ حافظ صاحب صحیح پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی صحیح پڑھ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. مانے نہیں بہرحال وہ کہ میں غلطی نہیں کر رہا. تو یہاں پر بھی ولا تقربا با کے الف کے ساتھ ہے. اللہ دونوں سے فرما رہا ہے کہ آپ دونوں نے ہذہ الشجرۃ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر گئے فتکونا من الظالمین تو آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے. اب یہاں پر ایک بات جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، پہلے شیطان کے وسوسے کی بات کرتے ہیں کہ شیطان نے وسوسہ کس طرح ڈالا. سورۃ الاعراف میں بھی اس کا ذکر اور کئی موقعوں پر اللہ نے اس کا ذکر کیا. بات سے بات اصل میں نکلتی ہے نا، تو پھر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پھر درس قرآن کے اس موضوع کے مطابق بیان کرنا ضروری ہوتی ہیں، اور بیان کرنے سے اصل نقطہ بھی بعض دفعہ صحیح واضح ہو جاتا ہے.
تو یہ تجوید کی بات جو میں نے بیان کی یہ بڑی ضروری اہم بات، یہ تم سمجھ لیجیے کہ درس قرآن تفسیر کے لیے بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ سب سے پہلے قرآن صحیح پڑھنا جانتے ہوں۔ ڈائریکٹ آپ تفسیر پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، جیسا کہ آج کل کچھ شیوخ بنے ہوئے اپنے آپ کو اسکالرز کہتے ہیں، پہلے لوگ عالم ہوتے تھے اب اسکالرز آ گئے، ٹرینڈ میں ہے نا اسکالر۔ آپ کہیں کہ یہ کسی کو آپ ملوائیں نا کہ یہ مفتی صاحب ہیں یا علامہ صاحب ہیں تو آپ اتنے متاثر نہیں ہوں گے، دنیا دار شخص، لیکن آپ کہیں نا کہ یہ اسکالرز ہیں تو وہ بڑا کھڑا ہو کے ملے گا کہ یہ پتہ نہیں کون سی علمی شخصیت ہے۔ یعنی علامہ، مفتی، مولوی، یہ تو ہمارے نزدیک شاید سمجھ لیا ہم نے کہ یہ تو جاہل افراد ہیں۔ اسکالر انگلش میں بول رہے ہیں نا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اسکالرز ہیں، تو آج کل داڑھی منڈے بھی اسکالر بنے ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں درس قرآن کا حصہ ہیں، اور ایسے ہی افراد لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کسی سے سیکھنے کی، آپ خود تفسیر اٹھائیں، خود پڑھیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم صحابہ کرام سے افضل تو نہیں ہے نا، آج کی یہ نسل جو ہے، یہ جنریشن ہم اور آپ ہو گئے، ہم صحابہ سے افضل ہیں؟ جب صحابہ کرام علیہم رضوان، جن کی مادری زبان عربی، جن کی بول چال کی زبان عربی، جو عربی سنتے ہیں، عربی بولتے ہیں، اور ان کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے کس زبان میں؟ عربی میں ہی، اس کے باوجود بھی وہ اہل عرب قرآن کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کے محتاج تھے۔ تو ہماری تو عربی زبان نہ بول چال کی ہے نہ مادری ہے، تو ہم کیسے بغیر استاد کے قرآن سمجھ سکتے ہیں؟ تو ایسی غلط فہمیوں سے دور رہا کریں۔ تو اب شیطان نے کس طرح وسوسہ ڈالا؟ شیطان نے دو نقطے ہیں۔ نمبر ایک تو اللہ نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر گئے تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ نمبر ایک تو یہ بڑا خاص نقطہ ہے۔ نمبر دو، شیطان نے وسوسہ کس انداز میں ڈالا؟ شیطان نے کہا کہ جیسے مثال کے طور پر آم کے درخت ہے، آم کا باغ ہو نا، تو اب باغ میں ایک درخت نہیں ہوتا، کئی درخت ہوتے، 15-20 درخت ہیں آم کے۔ تو اب شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اللہ نے اس خاص درخت سے منع کیا، یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے، باقی اس نوع کے جتنے درخت ہیں آپ اس میں سے کھا سکتے ہیں۔ اور شیطان نے قسم کھائی، وقاسمہما، یہاں پر بھی وہی الف کے ساتھ، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، کہ خدا کی قسم میں آپ دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ یہ منافقین کے باب میں یہ بات گزر چکی ہے کہ جب بھی یہ بات آپ کے کان میں آئے نا کہ کوئی یہ کہے کہ میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں، سارے فساد کی آگ لگانے کے بعد آخر میں یہ جملہ کہ میں تو اصلاح کی نیت سے یہ بات کر رہا ہوں، آپ کی مرضی، آپ عمل کریں یا نہ کریں، یعنی پورا فساد تیار کر دیا، آخر میں یہ پیچ لگا دیتے ہیں ٹیپ لگا کے۔ تو ایسا جملہ سب سے پہلے شیطان نے کہا کہ میں قسم سے آپ دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اب جب اس نے قسم بھی کھائی نا تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے وسوسے میں آ گئے۔ ایک تو یہ کہ اس نے وسوسہ اس انداز میں دیا کہ خاص اس درخت سے منع کیا ہے، اس نوع کے اور جو درخت ہیں اس سے منع نہیں کیا گیا، آپ اس درخت سے نہ کھائیں لیکن دوسرے آم کے درخت سے تو کھا سکتے ہیں، یعنی آم کے اس درخت سے منع کیا۔ یہ میں ایک تمثیل دے رہا ہوں آم کی، کیونکہ یہاں پر علماء کرام نے بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ زیتون کا درخت تھا، بعض سے انگور کا درخت تھا، بعض کہتے ہیں گندم کا درخت تھا۔ کہ درخت کوئی بھی ہو، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہ کون سا درخت تھا، کہ مختلف اقوال کہ یہ گندم کا درخت تھا، زیتون کا درخت تھا یا انگور کا درخت تھا، اور آخر میں کہتے ہیں کہ اگر یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کون سا درخت تھا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج کل ہم ایسے بہت سارے سوالوں کا انبار لے کے پورا بوجھ اٹھا کر چل رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا، کیوں، کیسے۔ جو اصل اصول دین ہے ان کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے اور دوسری فروعی مسائل میں پڑے ہوئے ہیں، کیا، کیوں، کیسے، اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ ایسے بہت سارے معاملات ہیں جن کی تمثیل میں آپ کو دوں، جیسے افضلیت کی بات کی جائے کہ متفقہ اہل سنت والجماعت کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل البشر، افضلیت کے اعتبار سے مطلقاً جب بات کی جائے، لیکن انفرادی فضیلت کی بات کی جائے تو کئی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں کہ انفرادی خصوصیات اللہ نے ایسی عطا فرمائی ہیں کئی صحابہ کرام کو کہ جس میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ باب العلم مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عثمان غنی انتہائی باحیا ہے،
اب اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ کے باقی صحابہ کرام کے اندر حیا نہیں تھی، یقیناً سب حیا کے پیکر تھے، لیکن ان کے اندر جو صفات تھی وہ اعلیٰ پیمانے کی تھی۔ تو اب ہم ان کیا کیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ایسے ہی اور کچھ کئی سوالات ہیں جس کے پیچھے آج ہم نے اپنی ایفرٹس لگائی ہوئی ہیں، اپنا وقت بھی برباد کرتے ہیں، اپنی انرجی بھی ضائع کرتے ہیں، پیسہ بھی ضائع ہوتا، وقت بھی برباد ہوتا ہے۔ تو یہ بات بھی اسی میں سے ہے کہ بھائی اگر یہ نہیں معلوم کہ کون سا درخت ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے اس طرح کے جو فروعی مسائل ہیں اگر ہم اس کے بارے میں نہ جانیں نا تو ہم سے قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا۔ جیسے ایک مشہور جملہ بولا جاتا ہے نا کہ آپ کا پڑوسی بریلوی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، اہل حدیث ہے، بد مذہب ہے یا غیر مسلم ہے، یہودی ہے یا عیسائی ہے، تو اس بات کا سوال آپ سے نہیں ہوگا کہ آپ کا پڑوسی کیسا ہے، اس کا سوال اسی سے ہوگا، اس کا سوال اسی سے ہوگا۔ تو آج ہم اس فکر میں گھلے ہوئے، ہم نے جو اصول دین ہے وعامل الصالحات کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ جو اصول دین ہے، جو دین ہم سے تقاضا کر رہا ہے، تو ان کو ہم چھوڑ کر فروعی مسائل میں لگے ہوئے ہیں۔ وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے، یہیں پر ہم گفتگو ختم کرتے ہیں کہ شیطان نے وسوسہ اس طرح ڈالا کہ اس درخت سے منع کیا گیا ہے، باقی درختوں سے منع نہیں کیا گیا، اور پھر قسم بھی کھا لی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام قسم کی وجہ سے بھی پھر وسوسے میں مبتلا ہو گئے کہ یہ یقیناً ہمارا خیر خواہ ہے، یہ جھوٹی قسم کیوں کھائے گا۔ تو وہ کون سا درخت تھا یہ نہ قرآن میں واضح کیا گیا نہ حدیث مبارکہ میں واضح کیا گیا کہ وہ درخت تھا کون سا۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ درخت کون سا تھا، بس تفسیر یہ سمجھنی ہے کہ اللہ نے جس درخت سے منع کیا حضرت آدم علیہ السلام نے وہ درخت سے پھل کھا لیا۔ نمبر 2 نقطہ، اس کو بیان تو ہم انشاءاللہ آئندہ نشست میں کریں گے، لیکن آپ کی علمیت اور آپ کی دلچسپی کے لیے ایک سوال آپ کو دے کر جا رہا ہوں تاکہ آپ ذرا غور و فکر کریں اور آئندہ نشست میں ذرا دلچسپی کے ساتھ حاضر ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اگر آپ نے کھایا تو آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ تو اب کیا واقعی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا شمار ظالمین میں ہے یا نہیں؟ اللہ نے فرمایا نا کہ آپ اس درخت سے نہ کھائیے، اس درخت کے آپ نے قریب نہیں جانا، اگر گئے تو آپ دونوں ظالمین میں سے ہوں گے۔ تو اب کھا لیا آپ لوگوں نے، تو اب کھانے کے بعد کیا واقعی آپ ظالمین میں ہیں یا نہیں؟ انشاءاللہ اس پر آئندہ نشست میں بات کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔